آج کا ہمارا درس انشاءاللہ حجاب فاطمی یعنی حضرت فاطمہ کی سیرت میں حجاب اور پردہ یہ عنوان ہے۔ جہاں تک حجاب و پردے کا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا موضوع ہے اور ایسا ٹاپک ہے جس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے، اور اس سلسلے میں دوسروں کو چھوڑیں سب سے زیادہ خود ہم لوگوں کے ہاں مسائل رہے ہیں، خود غلط فہمیاں بہت سی حجاب اور پردے کے سلسلے میں ہیں، اور ایک وجہ ہمارے ہاں بے پردگی کی اس کی اہمیت کا نہ جاننا اور اس سلسلے میں بعض غلط فہمیوں کا پایا جانا بھی، اور موضوع بہت ہی وسیع ہے اور ایک جلسے میں ایک درس میں نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی خلاصے طور پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ تو ایک مشہور حدیث ہم لوگ سنتے رہتے ہیں اور بہت ہی عام ہے، حتیٰ اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے، اے فاطمہ جس سے تم راضی ہو سے اللہ راضی ہے، یعنی تمہاری مرضی میں اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ایک مسلم حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے اور بہت مشہور حدیث ہے کہ جس سے حضرت فاطمہ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہیں۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز جناب سیدہ کی رضا کی بھی بات ہے۔ رضا خدا اصل ہے، لیکن اللہ کی رضا تک پہنچنے کا ایک راستہ جناب سیدہ کی مرضی اور رضا ہے۔ ہم اگر صدیقہ طاہرہ کی زندگی میں ان کی مرضی کی بات دیکھیں تو اتنا تو ہر شیعہ جانتا ہے یا مسلمان جانتا ہے کہ جناب سیدہ پردے سے راضی تھیں اور بے پردگی سے راضی نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایک دو چار والا معاملہ ہے کہ اگر جناب سیدہ کی مرضی کی بات کریں تو جناب سیدہ کی مرضی پردے میں ہے، بے پردگی و بے حجابی میں جناب سیدہ کی مرضی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اولاً آیات کے اعتبار سے مشہور آیتیں ہیں جو آیے حجاب ہے قرآن میں۔ اہل بیت نے قرآن پر عمل کیا ہے اور قرآن پر عمل کر کے ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آیات حجاب میں دو بہت ہی مشہور آیتیں ہیں جو صاف صاف حجاب کے سلسلے میں قرآن میں بیان ہوئی۔ ایک سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، 31۔ سورہ نور 24واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ آغاز آیت کا قل للمؤمنین، یہ آیت ہے قل للمؤمنین، مومنین سے کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، یعنی اس سے بھی معلوم ہے کہ اپنے نگاہوں کا پردہ ہو، یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں۔ یہ مردوں کو خطاب کر کے کہا ہے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ان کے لیے یہی زیادہ پاکیزگی کے اعتبار سے بہتر ہے اور یہی ان کے لیے مناسب ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ جو بھی کرتا ہے یہ لوگ اس کو جانتا ہے۔ اب یہاں سے ہے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پیغمبر مومنات سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، آنکھوں کو نیچا رکھیں یعنی نامحرم کو نہ دیکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ، اب یہاں سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں صاف صاف، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ہرگز اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر وہ جو خود سے ظاہر ہو، اس کی بھی تفسیر ہیں۔ اور یہاں تک ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتوں سے کہیے کہ اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں۔ اس سے بھی حجاب اور پردے کا حکم تفاسیر کی روشنی میں اور معصومین کی آیات کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے کہ گویا دوپٹہ ڈالے رکھیں اور پردہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور پھر اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، مگر پھر ہے کہ بعض محرم کا تذکرہ ہے کہ کون کون لوگ محرم ہیں ان سے۔ تو ایک آیت تو یہ ہے سورہ نور کی، دوسری آیت جس میں حجاب کا حکم ہے، دوسری قرآن کی آیت جو حجاب کو بیان کر رہی ہے، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت نمبر 59، 59۔ اس کے الفاظ بھی توجہ کے لائق، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتک، اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے جلباب کہتے ہیں وہی چادر کو، جو ہمارے ہاں مقنا ہے، چادر ہے، برقع ہے، یہ ساری چیزوں میں آ سکتا ہے کہ اپنے جلباب کو یعنی اپنی اوڑھنی، اپنا چادر، ان سب چیزوں کو اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اس کا ذالک ادنیٰ یعرفن، یہ معمولی چیز ہے ان کی شناخت اور پہچان کی، یعنی ایمان کی ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں مومن ہونے کی پہچان عورت کے لیے اس کا پردہ ہے،
پردے سے پہچانی جائے گی کہ وہ مومنہ ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ اور رسول اور اہل بیت پہ ایمان رکھتی ہے، یہ کہا جا سکتا ذالک ادنیٰ، یہ معمولی چیزیں یعرفنا کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، تو اس طریقے سے کوئی ان کو اذیت و تکلیف بھی نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں۔ اب آئیے حضرت زہرا کی سیرت کی روشنی میں حجاب پردہ۔ مختلف مواقع پر جناب سیدہ نے حجاب کا حکم دیا ہے اور حجاب کی عملی تعلیم دی۔ اگر واقعات کو آپ سلسلے وار دیکھیں، بہت سے واقعات، مثلا ایک واقعہ ہے کہ پیغمبر کے گھر میں، جناب سیدہ کے گھر میں ایک نابینا شخص آیا، بعض نے لکھا ہے ابن ام مکتوم، وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ بحار الانوار جلد 43، یہ جناب سیدہ سے منسوب جلد ہے، جلد 43، چونکہ 110 جلدوں میں بحار الانوار میں 43ویں جلد جناب سیدہ کے بارے میں ہے، تو جلد 43 صفحہ 91، اس میں وہ واقعہ موجود ہے۔ اور جس وقت نابینا وہی آنکھیں نہیں ہیں آئے، تو پیغمبر نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ وہ تو آنے والا نابینا ہے، تو جناب سیدہ نے ایک جواب دیا تھا۔ جواب یہ تھا کہ ان لم یکن یرانی، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، فانی اراہ، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں، یعنی ایک صاف صاف ہے کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں تو ہماری تو آنکھیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز جو یہ قابل توجہ اس روایت میں، وہ یشم الریح، اور وہ محسوس تو کر رہا ہے کہ ایک عورت یہاں پر موجود ہے، یعنی کوئی اس حد تک بھی پردے کا خیال ہے کہ ایک مرد کو یہ احساس نہ ہو کہ یہاں پر ایک نامحرم عورت کھڑی ہوئی ہے، غیر عورت کھڑی ہوئی۔ اور اسی موقع پر ایک جو مشہور حدیث حضرت زہرا کی ہے، فاطمۃ بضعۃ منی، سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث۔ متعدد موقعوں پر پیغمبر نے یہ حدیث بیان فرمائی، جن مواقع پر نبی نے حدیث بیان فرمائی ان میں سے ایک یہ موقع بھی ہے کہ جب حضرت زہرا نے یہ جملہ فرمایا پیغمبر کے سامنے، تو خوش ہو کر پیغمبر نے جواب دیا تھا، اشہد انک بضعۃ منی، گواہ ہے نا یقیناً یہ میری پارے جگر ہے اور میرا دل کا ٹکڑا ہے، یعنی آدمی خوش ہو کے کبھی جملہ کہتا ہے، تو پیغمبر نے اس موقع پر جملہ فرمایا تھا، کیوں نہ ہو، فاطمہ تو ہمارے حصہ ہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا لخت جگر ہے۔ تو اس سے گویا تائید تھی جناب سیدہ کے اس عمل کی۔ ایک سیرت، ایک موقع ہے۔ دوسرا اگر ہم تاریخ میں دیکھیں، وہ بھی مشہور ہے کہ امیر المومنین سے روایت ہے، یہ بھی کشف الغمہ جلد 2 صفحہ 23 پر یہ جو ہے واقعہ موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پیغمبر کی بس میں بات ہو رہی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، ختم مرتبہ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، یعنی پیغمبر نے سوال کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، تو لوگوں نے مختلف جواب دیے۔ امام علی فرماتے ہیں میں نے آ کر گھر میں فاطمہ سے تذکرہ کیا، یعنی حضرت زہرا سے، کہ آج پیغمبر کی بس میں یہ گفتگو تھی، تو مختلف لوگوں نے جواب دیا، تو اس وقت جناب سیدہ نے جواب دیا تھا کہ میری نظر میں عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے۔ سوال یہ تھا کہ عورت کے لیے سب سے اچھا کیا ہے، تو جناب سیدہ کے الفاظ ہیں کہ میری نظر میں سب سے اچھا یہ ہے کہ خیر للنساء ان لا یرین الرجال ولا یراہن الرجال، یعنی میری نظر میں سب سے اچھا ایک عورت کے لیے ہے کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، یعنی یہ خود حضرت زہرا فرما رہی ہیں۔ اس موقع پر پھر وہی روایت بھی ہے، جیسی امیر المومنین پیغمبر کے پاس میں گئے اور یہ تذکرہ کیا کہ آپ کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے جو گفتگو تھی، تو اس پر بھی پیغمبر نے خوش ہو کر وہی حدیث بیان فرمائی تھی، ان فاطمہ بضعۃ منی، یقیناً فاطمہ میرا پارے جگر ہیں اور فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، حصہ ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے، یعنی جہاں پر پردے کی اہمیت کو حضرت زہرا نے بیان فرمایا۔ تیسرا موقع ہے، بھی مشہور ہے، سنے ہوئے واقعات ہیں لیکن لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ نگاہوں میں رہے۔ ایک دن ختمی مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ، جو بعد میں نابینا ہوئے تھے، شروع میں بینا تھے، یعنی آنکھیں تھیں۔ یہ روایت ہے فروع کافی، یعنی اصول کافی جو ہمارے یہاں مشہور ہے۔ اصل اس کتاب کا نام ہے شیخ کلینی کی کافی، یعنی کتاب کا اصل نام ہے الکافی۔ ٹوٹل 8 جلدیں ہیں، اس میں سے 2 شروع کی جلدیں اصول کے بارے میں ہیں، یعنی عقائد کے بارے میں ہیں، بعد کی 5 جلدیں فروع سے متعلق ہیں، یعنی احکام سے متعلق ہیں، نماز روزے کے سلسلے میں اس میں روایتیں ہیں، اور آخر میں ایک روضہ کافی، یعنی 8 جلدوں کو ملا کر کافی کتاب لکھی ہے انہوں نے۔ حالانکہ ہمارے سب سے مشہور صرف اصول کافی کہتے ہیں، تو اصول کافی گویا ایک حصہ ہے، 2 جلدیں شروع کی ہیں، مشہور وہ ہوئی ہیں، لیکن کافی ہم کہیں تو یہ حصہ بھی آتا ہے۔ تو فروع کافی میں روایت ہے، یعنی دوسرا حصہ جو ہے اس میں جلد 5 صفحہ
29 پر یہاں واقع ہے کہ جس وقت جناب جابر پیغمبر کے ساتھ جناب سیدہ کے گھر پر آئے تو پیغمبر نے اجازت مانگی. یہ بھی ایک تھا کہ پیغمبر بھی آ کر اجازت لے کر گھر میں آتے تھے. اگر ہم قرآنی تہذیب اور قرآنی طریقے کو دیکھیں تو قرآن نے حتیٰ محرم کے لیے بھی کہا ہے کہ جب گھر میں آئے تو متوجہ کر کے آئے. اور یہاں تک کہ نبی باپ ہیں اپنی بیٹی کے گھر پہ آ رہے ہیں تب بھی متوجہ کر کے آتے تھے. اجازت کے معنی اہمیت تھی. دوسرا یہ ایک سیرت تھی کہ جب بھی آدمی کہیں جائے تو مردوں کے لیے خاص کر ضروری ہے کہ آج تو ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ پورا محلہ گھر کے اندر یوں ہی گھسا چلا آتا ہے. بہت سے گھروں میں ہے کہ بعض جگہ نہ تو پکارنے کی ضرورت ہے نہ متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ سب تو گھر ہی کے تو ہیں اور خاندانی کے تو ہیں اور محلے ہی کے تو ہیں. بچپنے سے دیکھا ہے کہ نہیں شرعاً حرام ہے, جائز نہیں نامحرم کے سامنے آنا ہو. پھر اس طریقے سے بالکل ہی یعنی لاپرواہی کے ساتھ یہ بھی ایک پیغام ہے. سوچنا چاہیے کہ جب نامحرم کے ہاں جا رہا تو وہاں تو واجب ہے کہ آدمی آگاہ کرے. خیر اس میں نبی نے فرمایا اجازت ہے تو شہزادے نے فرمایا کہ تشریف لائیے. نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جابر بھی ہیں. تو اس وقت جناب سیدہ نے فرمایا تھا بابا میری چادر بہت چھوٹی ہے. وہاں پر ہے ایک پیغمبر جملہ فرمایا فاطمہ خذی فضل ملحفتک فقنی بہ رأسکا. یہ جو چادر ہے اوپر کی, یا تو خود پیغمبر نے اپنی عبا دی ہے یا ایک چادر ہے کہ اس کو پورا اپنے اوپر لپیٹ لو اور اس سے اپنے سر کو بند کر لو. اس سے ایک نتیجہ ہے کہ حتیٰ ذرا سا بھی اگر جبکہ حجاب میں پردے میں ہیں ذرا سا بھی اگر مکمل حجاب نہیں تو خیال ہے کہ ایک آنے والا آ رہا ہے اس کے سامنے ہمیں کیسے رہنا ہے. وہ بھی سنا ہے کہ جب شادی کے بعد پیغمبر نے کاموں کی تقسیم کی تھی, یعنی شادی کے بعد پیغمبر گھر میں آئے اور آنے کے بعد فرمایا کہ گھر کے کام فاطمہ کریں گی اور باہر کے کام علی کریں گے. تو اس کے بعد حضرت زہرا نے ایک جواب دیا تھا. وہ جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ فلا یعلم ما دخلنی من السرور الا اللہ, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ آج مجھے کتنی خوشی ملی ہے. جناب سیدہ فرما رہے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آج میں کتنا خوش ہوئی ہوں بے اکفائے رسول اللہ تحمل رقاب الرجال, کہ لوگوں کے ساتھ اس بھیڑ میں اور لوگوں کے سامنے آنے جانے میں مجھے محفوظ کر دیا, یعنی مجھے باہر جانے سے بچا لیا. تو یہ پیغمبر کی بیٹی کا ایک عمل ہے کہ ہمارے لیے گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے. مراد اس سے یعنی حجاب و پردہ ہے. ایک اور یہیں پر واقعہ ہے سیرت میں جناب سیدہ کی کہ جس وقت جناب اسما کے سامنے اسما بنت امیس جو آخری وقت میں جناب سیدہ کے ساتھ رہی ہیں, اسما بنت امیس سے شہزادی نے ایک موقع فرمایا تھا کہ مجھے جو اس زمانے میں طریقہ تھا جنازہ لے جانے کا وہ تختے کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر رکھ کے جنازہ چادر ڈال کے لے جاتے تھے. یعنی مثال کو ایسی تخت ہے یا اس طرح کی چیزیں یعنی بند نہیں ہوتی تھیں تو اسی کے اوپر کپڑا ڈال کے جنازے کو لے جاتے تھے. جناب سیدہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. جب اس وقت جناب سیدہ نے بات کہی کہ مجھے ناپسند, تو اس وقت جناب اسما چونکہ حبشے میں رہ چکی تھیں, آج کا افریقہ ہے. شروع میں جب اسلام پھیلنا شروع ہوا تو مکے میں لوگوں نے ستانا شروع کیا تھا, تو کچھ لوگ مکے سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے. تو ان میں سے جناب اسما بنت امیس بھی تھیں جو آخری وقت جناب سیدہ کے سرہانے رہی ہیں, اور آخری وقت میں جس عورت کو یہ شرف ملا ہے کہ آخری لمحات میں شریک ہو سکا ہے جنازے میں اور حتیٰ غسل میں بھی ہے, وہ اسما تھیں. تو جناب اسما نے اس وقت کہا تھا کہ شہزادی ہم نے افریقہ میں ایک تابوت دیکھا ہے, تو تابوت بنا کے دکھایا ہے جو آج ہم لوگوں کے یہاں رائج ہے. یہ گویا وہیں سے شروع ہوا ہے. جناب اسما نے باقاعدہ ایک تابوت بنایا اور تابوت کے اوپر پھر چادر ڈال کے دکھایا کہ اس طریقے سے وہاں کیا جاتا ہے. تو روایت ہے کہ جناب سیدہ دیکھ کے خوش ہوئی تھی, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ پیغمبر کے وفات کے بعد سے حتیٰ کبھی مسکرائی بھی نہیں تھی. یہ پہلا موقع تھا جہاں پر جناب سیدہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور خوش ہو کے پھر یہی جملے کہے تھے کہ مجھے اسی طریقے سے دفن کرنا. یعنی ان کو مرنے کے بعد بھی اپنے حجاب و پردے کا خیال ہے, یعنی دنیا سے گزرنے کے بعد بھی فکر ہے کہ ہم کو حجاب و پردہ کرنا ہے. یہ تھی ایک سیرت کی کچھ مثالیں جناب سیدہ کی زندگی میں.